حامدا ومصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلق كلهم عيال الله وخير خلقه إليه أنفعهم لعياله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ. سارے مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے فقیر ہیں. وخیر خلقہ الیہ انفعہم لعیالہ. اللہ کی بارگاہ میں بہترین بندہ وہ ہے جو رب کے کنبے کے ساتھ، رب کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے اور اسے نفع پہنچاتا ہے. جو بندہ مخلوق خدا کو جتنا فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قریب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے مخلوقات پتھر، درخت، حیوانات، انسان، یہ سارے کے سارے اس کے مخلوقات. اصل میں یہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ ابھی عزیز بیٹے گل علی پڑھ رہے تھے، ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی ان کے معمول کے رستے بھی تڑپتے ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تڑپتے ہوئے راستوں کو اپنا جلوہ دکھا کر اطمینان عطا فرما دیا. پتھر اللہ رب العزت کی پیدا کرتا مخلوقات میں سے یہ تین خصوصیات، تین کوالٹیاں رکھتی ہیں: لمبائی، چوڑائی، گہرائی. اب یہ جو معمول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ پتھر میرے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. یہ خالی بات نہیں ہے کہ معمول کے رستے بھی تڑپتے ہوں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ان کی تڑپ ذرا دیکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان راہوں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی حضور کو سلام محبت پیش کیا کرتے. یہ ہے پتھروں کا پیار حضور کے ساتھ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر پیار کرے اور پھر حضور پیار نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا. پتھر پیار کرے، پتھر پیار کرے اور حضور پیار نہ کرے، ہو سکتا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے. میرے آقا نعمت جب جلوہ فگن ہوئے، احد پہاڑ جو حرکت میں آیا، کانپنے لگ گیا، تو وہ جملہ ذرا سنے جو میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم کر ظاہر ہوا. حضور نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یعنی پیار ہے تو پیار کا بدلہ بھی پیار سے ہے. غور کرے، پتھر اگر پیار کرے، پتھر پیار کرے، میرے مصطفیٰ جواب کیسے پیار سے دیتے ہیں. ان کے معمول کے رستے تو تڑپتے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے. نیا ممبر بن گیا. فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ. حضور پاک نے اس پرانے ممبر سے نئے ممبر پر جلوہ فگن ہوئے. اگلی بات ذرا دیکھیں، اس بے جان ستون کا پیار دیکھے. فحن الجزع
حنین کہتے ہیں رونا، گڑ گڑانا، گڑ گڑانا۔ فراق مصطفیٰ میں وہ حن الجزع، وہ پرانا ستون رو رہا تھا، پرانا ستون رو رہا تھا، اپنے انداز میں رو رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ كَصَوْتِ الْعِشَارِ، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جیسے بلبلاتی ہے، اس طرح وہ ستون فراق مصطفیٰ میں رو رہا تھا۔ یہ تو ہے حدیث پاک میں۔ میرا اپنا ذوق کہتا ہے وہ رو رو کر یوں کہتا ہوگا نا، اچھا ہن پھر میں بڈھا ہو گیا، ہن پھر میں بڈھا ہو گیا، ہن پھر میں پرانا ہو گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں پرانا ہو گیا ہوں، دنیا والے تو چھوڑے میرے آقا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ وہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ یوں کہتا ہوگا۔ رونے کی آواز تو صحابہ نے سنی، مگر رو کر کہتا کیا تھا وہ تو میرے آقا ہی جانتے ہیں، مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حضور پرانوں کو یوں جھٹکتے تو نہیں ہیں، آپ کے دروازے کا فقیر ہوں، نگاہ التفات کو پھیرتے تو نہیں، آپ کے دروازے کا منگتا ہوں، دھتکارتے تو نہیں ہیں، آپ کے وجود مسعود سے فیضان کو حاصل کرنے والا ہوں، محروم تو نہیں کرتے۔ میرے آقا بڑے لجپال ہیں سرکار۔ اب دیکھیں جو مخلوق خدا کو فائدہ دیتا ہے وہ رب کا بہترین اور برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ تو تھا کہ ابھی تک تو ستون رویا ہے، اب ذرا دیکھیں کہ سرکار کیسے اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے آقا آئے فوادہ آیادہ، میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھ دیا۔ لو لم یحتدنہ لبکت الی یوم القیامہ، اور میں ذوق سے کہتا ہوں سرکار بھی اسے لوری دے رہے ہوں گے، ہن تو چپ کر جا، ہن تو چپ کر جا، ہن تو چپ کر جا، نہ رو نہ رو۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی یاد میں ہم سارے اسی طرح سے ہیں۔ آپ نے ستون حنانہ پر ترس کیا، خدا کے لیے ہمارے اوپر بھی ترس کر، ہم بھی آپ کی راہوں میں بیٹھے ہیں، اپنے انداز میں بھیس بدلتے ہیں، شاید یہاں سے گزر ہو جائے، شاید یہاں سے گزر ہو جائے، بھیس بدلتے ہیں، کبھی امام بن کر بھیس بدلا، کبھی مقتدی بن کر بھیس بدلا، کبھی خطیب بن کے بھیس بدلا، کبھی سامع بن کے بھیس بدلا، کبھی چل کے بھیس بدلا، کبھی سوار ہو کے بھیس بدلا، کہ شاید سرکار دو سرا ادھر کرم فرماتے، حضور تشریف لائے فوادہ آیادہ، سرکار نے ہاتھ رکھا، وَخَيْرُ خَلْقِهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اللہ کے فقیروں کے ساتھ جو محبت پیار کرتا ہے وہ رب کی بارگاہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ تو پتھر ہے نا، یہ تو پتھر ہے، اور حضور نے کتنا پیار فرمایا، حضور نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ وہ تو ایک درخت تھا جسے فرمایا کہ آؤ تیرا نبی بلا رہا ہے، وہ زمین کو چیرتا ہوا سامنے سرکار کے آ کر کھڑا ہو گیا، سرکار نے پھر فرمایا وہ اپنی جگہ پر چلا گیا، مگر اب دیکھیں سرکار نے انہیں کتنا نفع دیا۔ حضور فرماتے الجامع الصحیح للمسلم، جو شخص ایک درخت لگاتا ہے وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس درخت سے پرندے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، جو کوئی اس سے فائدہ لیتا ہے رب ذوالجلال اس درخت کے لگانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ لوگوں کو تڑپ پیدا کر دی کہ انہیں لگاؤ، انہیں بناؤ، انہیں اگاؤ۔ بلکہ سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو درخت ہے مسلمان نے لگایا کافر نے لگایا؟ کیونکہ جب مسلمان لگاتا ہے تو پھر اس کا دنیا کے اندر بھی اس کو اثر ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اثر ملتا ہے۔ یہ حضور کا درختوں کے ساتھ پیار ہے۔ بہترین مخلوق وہ ہے، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو مخلوق خدا کا بھلا کرتے ہیں۔ کائنات کے آقا ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ تھا بندھا ہوا، اس نے حضور کو دیکھا تو ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ تو کیا کہتا ہوگا، لیکن میرے دل میں یہ آتا ہے وہ کہتا ہوگا مینو دیو مبارکباد نہیں، مینو دیو مبارکباد نہیں، اج میرا ماہی آیا، ڈانڈا ہے دل شاد نہیں، اج میرا ماہی آیا۔ تو بھئی سرکار کی بارگاہ میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار دیکھیں جانوروں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھا، دلاسا دیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں سرکار نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلا دیا۔ فرمایا پتہ ہے یہ جانور، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کے لیے کم دیتے ہو، کھانا تو اس کا پورا دم۔ اب یہ وہ عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی پیار کر رہے ہیں، یہ حیوانات کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اور پھر حیوانات کے ساتھ اور ایک وہ ام معبد کی کٹیا۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا جاؤ اماں سے جا کر پوچھو کہ گھر میں چیز ہے، گھر میں کوئی چیز بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ابو معبد ساری بکریاں چرانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اصل میں چل سکتی ہی نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اس لیے وہ لے کر بھی نہیں گئے۔ موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ اور وہ راہیں جن پر سرکار دو سرا وہ کبھی انتظار میں وہ جو طبہ اول ہمجری، وہ طبہ نے اپنے ساتھیوں سمیت جو ڈیرے لگائے تھے، او بھئی وہ پتہ نہیں محبوب کب آئے گا، تم یہاں پر کیوں؟ کہا وہ جب بھی آئے تو اس کی گرد راہ کی اڑتی ہوئی جو مٹی ہے وہ کبھی تو ہماری قبروں پر پڑے گی۔ ان کے معمول کے رستے بھی تڑپتے ہوں گے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ ٹہلتے ٹہلتے حضور آپ کی سیر ہو جائے گی، ہماری بگڑی ہی بن جائے گی۔ تیری ایک نظر کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال، تیری ایک نظر کی تو بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ آپ نے اتنی زندگیوں کا بدلہ حضور، ہم بھی آپ کے نوکر خادم پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کا پیار پتھروں کے ساتھ پیار، آپ کا درختوں کے ساتھ پیار، آپ کا جانوروں کے ساتھ پیار، جانوروں سے پیار۔ سرکار نے فرمایا ذرا پوچھ لے اماں سے ذرا پوچھ لے کہ اجازت ہے کہ اس پر ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں؟ اماں نے کہا رکھ لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، مسافر لوگ ہو۔
کر لیں اپنا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کا جانوروں سے پیار غور کریں۔ میرے آمنہ کے لال نے سرکار دو سرا نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پشت پر رکھا۔ رب ذوالجلال نے اس جانور، اس بکری کے تھنوں کو دودھ سے اتنا بھر دیا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، تھنوں میں ابھی تک دودھ موجود ہے۔ حضور کا پیار، اور پھر یہ جانوروں کے ساتھ پیار ہے، جانوروں کے ساتھ پیار ہے، اور جانوروں کے اسی پیار کے زیر اثر ہی بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ یہیں پر جہاں ہم رہتے ہیں، میرے بہنوئی پیر محمد اکرم شاہ صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ بابا جی نے بلایا کہ اکرم شاہ یار تیری گاں ساری رات روندی رہی، یار ان کا ساتھ آواز آتی تھی، یار ساری رات تیری گاں روندی رہی، کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی اصل میں اس نے بچہ دیا تھا، وہ مر گیا۔ بابا جی اٹھ بیٹھے، پھر چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ بابا جی قبلہ گئے، گائے سے جیسے باتیں کی جاتی ہیں، جیسے اللہ کے بندے ان کی باتیں سمجھتے ہیں، جیسے جانوروں کے ساتھ انسان بھی تو باتیں کر لیتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ دیکھ صبر سے کام لے، مجھے میری اکرم شاہ نے بتایا ہے کہ تیرا بچہ مر گیا ہے، دیکھ میرا بچہ، میرے چھوٹے بھائی پیر اطرفی شاہ رحمہ اللہ، بابا جی نے ذکر کیا کہ دیکھ میرا بچہ تھا وہ بھی تو فوت ہو گیا، میں نے بھی تو صبر کیا ہے نا، تو بھی صبر کر۔ میرے بھائی پیر اکرم شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں کہ بابا جی قبلہ یہ الفاظ کلمات کہہ کے واپس آئے ہیں، اس کے بعد وہ گائے روئی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں ایک انسانوں کے ساتھ جو امتی ہیں ان کے ساتھ جانور اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، تو آقا کا مقام کیا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیل کو لے جا رہے ہیں، بیل نے منہ پیچھے کیا اور کہا ما خلقت لہذا یا عبد القادر، عبد القادر تم اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا تو کام کوئی اور ہے۔ اب جانور انسانوں سے، انسان جانوروں سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوقات جو ہیں سارے کے سارے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے فقیر ہیں، وخیر خلقہ الیہ، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ بندہ جو ہے وہ ہے انفعہم لعیالہ، جو اس کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر دل کے اندر تہیہ کر لیں، ہم نے اپنے گھروں کا ماحول، اپنے دوستوں کا ماحول، اپنے ملنے والوں کے ساتھ ماحول کیسے پیدا کرنا ہے؟ گھر میں جائیں خوشیاں پیدا ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا شر الناس الضیق، سب سے گندا بندہ وہ ہے جسے دیق کہا جاتا ہے۔ عرض کی حضور دیق وہ ہے کون؟ دیق ہماری تنگ، حضور وہ دیق کون ہے؟ فرمایا جو گھر میں جاتا ہے اس کی بیوی سہم جاتی ہے، اس کے بچے سہم جاتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا، جب وہ چلا جاتا ہے تو ساری خوشیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر گندا بندہ اور کوئی نہیں۔ کسی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ گھر کے اندر یہ بیوی سے لڑتا تو نہیں، اگر وہ لڑتا ہے تو وہ سونے کا بن کر آ جائے، سونے کا تاج لگا لے، ہیرے موتی جواہرات ہاتھوں میں لے کر بکھیرنا شروع کر، کبھی اس سے دوستی نہ لگا، چونکہ حضور پاک فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ۔ پہلی حدیث میں کیا ہے کہ بہترین خیر بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے، اور اس حدیث میں فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور پھر میں وہی
تیرے آنے میں، ان کے آنے میں کبھی دیر جو ہوتی ہوگی، ان کے معمول کے رستے بھی تڑپتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سرکار دوسرا کی پیار بھری محبت بھری اداؤں سے وہ ہمیں بھی رحمت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ